افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش ہے۔ یہ پارہ سورہ حجر کی دوسری آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ حجر مکی ہے۔ اس سورت کے بعد اسی پارے میں سورہ نحل ہے جو کہ پارہ کے اختتام تک ہے۔ اس پارے میں کل 22 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2-3۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت میں کفار کے لیے قیامت کے دن جو ایک حسرت کی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ قیامت کی ہولناک منظر اور وہاں کے عذابات کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ دل میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم آج مسلمان ہوتے، یعنی دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج ہمیں یہ ہولناکی اور اس عذاب سے نہ گزرنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجیے، یہ جس حال میں اس وقت ہیں دنیا میں، حق کو بھلائے ہوئے ہیں، حق کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ خوب کھا پی لیں اور خیالی منصوبے بنا لیں، حقیقت بہت جلد ان کے سامنے آنے والی ہے۔ مراد یہ کہ جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو آخرت کا مشاہدہ، آخرت کے عذابات کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ اور آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ حسرت اور افسوس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے اور اپنے منصوبوں کو مختصر رکھنا چاہیے، قریب المیعاد ہونا چاہیے اور بعید المیعاد نہیں ہونا چاہیے۔ لمبے لمبے منصوبے بنانا، دور کی سوچ رکھنا، یہ فرمایا ٹھیک نہیں ہے۔ آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مشہور آیت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو اکثر مقامات پر ذکر فرمایا اور ذکر کا معنی نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ قرآن مجید حقیقتاً ذکر ہے اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، جس کی قرأت سب سے زیادہ ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف نام جو آئے ہیں ان میں فرقان بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ یہاں اسی ذکر کے حوالے سے قرآن کی بات کی گئی کہ یہ ذمہ اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو وضاحت فرماتے تھے وہ احادیث مبارکہ بھی دراصل قرآن مجید ہی کا ہی جزو ہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ ان الفاظ کے اندر جو معانی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں وہ بھی اسی قرآن کا حصہ ہیں، اور ان معانی کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کی ہیں۔ اور تو حفاظت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ ہے وہ دونوں چیزوں کا، الفاظ کا بھی اور معانی کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہیں،
اور قرآن مجید کے معانی ان کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ جب ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے لی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ الفاظ کی حفاظت تو ہو اور جو ان کے معانی ہیں یعنی احادیث رسول وہ ضائع ہو جائیں؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کی معانی کے ساتھ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، انسان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے اس زمین میں ہم نے معیشت کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی روزی جنہیں تم روزی نہیں دیتے، یعنی تمہارے وہ جانور، وہ پالتو جانور جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جن کا گوشت، جن کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، اور جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، وزن اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، ان کو روزی تم نہیں دیتے، ان کے لیے بھی روزی کے اسباب، ان کے لیے رزق کے اسباب ہمیں نے زمین سے پیدا کیے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 42، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اس سے پہلے کی آیات میں شیطان کا واقعہ ذکر ہوا، اس میں اس نے کہا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو راستے سے گمراہ کروں گا، سیدھے راستے پر ان کو چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی اس نے ساتھ کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ تیرے وساوس کو اور تیری مکر اور فریب کو وہ پہچان لیں گے، اس لیے تو ان پر کوئی بس نہیں چلا سکے گا۔ البتہ جو تیرے پیچھے چلے گا تو گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہوگا، جو تیری راہ پر چلے گا میں اسے بھی اور تجھے بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 49 اور 50، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تم سے بے دہانی میں، لغزش سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا تو تم توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا اور تم پر رحم بھی کروں گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، البتہ یہ ہے کہ گناہ کی صورت میں اور گناہ کبیرہ کی صورت میں اور پھر وہ گناہ کبیرہ باقی رکھنے کی صورت میں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس لیے یہ چیز بھی مد نظر رہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوا اس کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 75 میں اسی عذاب کے حوالے سے فرمایا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں یعنی یہ جو واقعہ گزرا ہے اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس سے آگے فرمایا کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ وہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کے عذابات کو مد نظر نہیں رکھا اور بے راہ روی کی طرف لگے رہے، حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے کیسے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اس کا مشاہدہ اور اس کے آثار جو آج موجود ہیں وہ ان کو دیکھ کر دھیان کرنے والے ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائیں کہ جیسے اعمال قوم لوط علیہ السلام کے تھے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور پورا قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور دہرائی جانے والی آیات اس معنی میں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے دہرایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا پورا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔
تو دونوں چیزیں فرمائی گئیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور پورا قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی سورہ فاتحہ خلاصہ اور پورا قرآن مجید اس کی تشریح اور تفصیل۔ تو وہ پورے قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں تفصیلاً اور وضاحتاً، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، تاکہ مومن، ایک مسلمان، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تکرار جب کرے گا، دہرائے گا، تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس کے سامنے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور پورے قرآن عظیم کے دینے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کیجیے، اور مشرکین سے اعراض کر دیجیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان کی آپ پرواہ نہ کریں کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آیت نمبر 97 اور 98 99، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ان آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کفار کی کفریہ باتوں پر اور ان کے تنگ کرنے پر آپ تنگ دل ہوتے ہیں، دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس تنگی، دل کی تنگی کا علاج اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ایک تو تسبیح بیان کیجیے، ذکر کیجیے، اور دوسرا یہ کہ آپ نماز میں مشغول ہو جائیے، تو یہ تنگی اللہ رب العزت آپ سے دور فرما دے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب مشکل اور مصیبت آئے تو پھر نماز سے اللہ سے مدد مانگو، اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا، مشکل پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ سورہ نحل مکی ہے۔ اس سورت کا نام اس حوالے سے، اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 7 میں مشرکین اور کفار سے کہا گیا کہ وہ عذاب کی جلدی نہ کریں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلد بازی نہ کرو، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کی ہمیں بات کرتے ہیں، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو آیت میں فرمایا گیا کہ عن قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا، اور وہ چاہے اس دنیا کے اندر عذاب دے یا آخرت میں دے، یہ اس کی حکمت اور مشیت پر ہے۔ تخلیق کائنات سے اللہ رب العزت نے توحید کا ثبوت دیا، تخلیق انسان سے توحید کا ثبوت دیا گیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ وہ چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بتائیں کہ جانور بھی ہیں، زمین سے نباتات کا نکلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، اور اللہ نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی پہلے جو چیزیں پیدا کی تھیں یا آئندہ اللہ جو چیزیں پیدا کرے گا تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کون سی چیزیں پیدا کرے گا۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد میں
اور اپنی ذات کے اندر اگر دیکھے گا تو اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں جب اس قدر زیادہ ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرو، تو اللہ تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آیت رکوع نمبر 9 میں کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ جب ان تمام چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر یہ بت کہاں سے معبود بن گئے؟ ان بتوں کی تم نے عبادت کرنی کیسے شروع کر دی؟ انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو یہ معبود کیسے ہو گئے؟ تو اس میں بھی غور اور فکر کی دعوت دی گئی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جب بڑی ہے تو معبود بھی وہی ہوگا۔ رکوع 10 دوسروں کو گمراہ کرنے اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی بات اچھی ہوتی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، جو نیک بات کرنے والے، اچھی بات کرنے والے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ ان کی اس دنیا کو بھی بہتر کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی ان کے لیے بہتر کر دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے تھے، پھر بعض نے ان کی ہدایات کو قبول کر لیا تو وہ صراط مستقیم پر آ گئے، اور بعض نے ان کی ہدایت کو رد کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ اگر چاہتا تو سب ہدایت پر آ جاتے اور کوئی گمراہ نہ ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت ایسی نہیں تھی۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، کسی کو حق کے لیے، صراط مستقیم کے لیے مجبور نہ کیا جائے، بلکہ خیر اور شر کا اختیار اس کو دے دیا جائے اور انسان کو آزاد رکھا جائے، تاکہ اپنی مرضی سے وہ حق کو قبول کرے گا تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے شر کے راستے کو اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہوگا۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 43 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آدمی یعنی بشر کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا اور معجزات ان کو دیے تھے۔ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین نے اپنے قاصد مدینہ بھیجے اور یہود کے پاس، کیونکہ یہود اہل کتاب تھے، اور ان سے تاکہ معلوم کریں کہ پہلے انبیاء بھی جن سے بشر ہی میں سے ہوا کرتے تھے۔ تو آیت میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو تو معلوم کر لیا کرو اہل علم سے۔ آیت فرمایا گیا کہ یہ عام ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان سے معلومات لے لی جائیں اور ان سے جان لیا جائے، ان سے دریافت کر لیا جائے، اور یہ دین کے معاملے میں خاص طور پر اس کی اہمیت ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو اہل علم بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، ان سے دریافت کر کے اپنے علم کو بھی اور عمل کو بھی درست کر لینا ہے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 53 اور 54 وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ اس کی مرضی اور مشیت پر ہے، تو تم اپنے اس وقت جو نعمتیں ہیں ان پر نظر رکھو اور ان کو اپنا نہ سمجھو، یعنی اپنی طرف سے اس کو نہ سمجھو بلکہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھو۔ تو جب اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا تو پھر دل میں نعمت کے
نعمت کے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آیت 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، آیت میں کفار کی ایک بری رسم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے تاکہ کفار کا رد ہو، اور یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر وہ شرماتے تھے اور اپنے آپ کو ذلت میں محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور بیٹی کی خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 1 یا 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 64، وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی کہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے اختلاف کو دور کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ کیا چیز اختلاف والی ہے اور کیا چیز اختلاف والی نہیں۔ ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ رکوع نمبر 15، آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں بھی تمہارے لیے ہم نے ایک درس اور نصیحت اور عبرت رکھی ہے۔ ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے تم خالص دودھ حاصل کرتے ہو، اور وہ فرمایا کہ کیسے کہ ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون، اور درمیان میں اللہ رب العزت دودھ کو پیدا کرتے ہیں۔ نہ گوبر کی بو اس میں شامل ہوتی ہے اور نہ خون کا رنگ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو لطیف اور بہترین چیز بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سائغا للشاربین، بہترین ہوتا ہے وہ دودھ پینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو یہ دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور اس میں زیادتی فرما۔ انسانی غذا میں فرمایا کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے لیے جو سب سے پہلی غذا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے وہ یہ دودھ ہے، یعنی ماں کا دودھ اس کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے یہ ہدایت دیتے ہیں کہ پہاڑوں پر، چھتوں پر اور گھروں پر چھتے بنائے، اور پھر اللہ نے جو راستے اس کے مقرر کیے ہیں ان راستوں پر چلے اور پھولوں سے رس لے، تو اس کے پیٹ سے ایک مادہ نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد شہد ہے، اور اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ فرمایا اس میں لوگوں کے لیے علاج نہیں بلکہ شفا رکھی گئی، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھ دی گئی۔ اللہ رب العزت نے ایسی لطیف اور شفا والی چیز پیدا فرمائی اور انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ رکوع 16، آیت نمبر 72، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے اللہ نے بیویاں بنائیں تاکہ نسل انسانی کی شرافت قائم رہے، تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یاد دہانی فرما رہے ہیں تاکہ انسان ان پر غور کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اطاعت پر اپنے آپ کو لے آئے۔ رکوع 17، آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تمہارا حال یہ تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں سماعت اور بصارت عطا فرمائی، دل عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پوری انسانیت کو بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں یہ 3 چیزیں عطا فرمائیں، سماعت، بصارت
اور دل، اور فرمایا کہ یہ علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر سیکھتا ہے، اور پھر دل سے اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر یہی چیزیں، تینوں چیزوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن یہ تینوں چیزوں کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا کہ سماعت کو، بصارت کو اور دل کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ تینوں چیزیں تمہیں کس لیے دی گئیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور ان چیزوں کو، ان ذرائع کو انہی کاموں میں استعمال کرو جن کاموں میں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ رکوع نمبر 18، آیت نمبر 89۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، کہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تمام احکامات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، کہ ایسی آیات، ایسی نشانیاں جو محکمات ہیں، جو کھلی ہوئی ہیں، جن کے احکامات واضح ہیں، تو لہٰذا اب ان پر عمل ہی ہوگا، ان میں اختلاف کرنا نہیں۔ رکوع نمبر 19، آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ جمعہ و عیدین کے خطبے کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں تین چیزوں کا حکم ہے: عدل کرنا، احسان کرنا اور اہل قرابت کو عطا کرنا، اور اسی طرح تین چیزوں سے منع فرمایا گیا: فحش کام اور ہر برا کام اور ظلم، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے بشارت فرمائی گئی۔ آیت نمبر 96۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس میں مراد یہ ہے کہ تم جو عمل کرو گے وہ عمل یہاں ختم ہو جائے گا، البتہ اس عمل کی جزا اور سزا اللہ کے پاس باقی رہنے والی ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا یا سزا عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان اس کے پاس ہو، تو وہ اس کے بعد، ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، کہ جس میں اللہ کی طرف سے اطمینان قلب ہوگا۔ اگر مصائب اور پریشانیاں ہوں گی بھی تو اس پر آدمی تنگ دل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے نا امید نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اور اپنے درجات کی بلندی کا سبب سمجھ کر اس پر صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، تو اس کو حیات طیبہ کہا گیا۔ تو عمل صالح، ایمان اور عمل صالح زندگی کے اندر پاکیزگی لاتا ہے، یعنی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں رکھی گئی، بلکہ فرمایا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں جو کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اس کو ویسا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کی تلاوت احکام ہدایت کو سمجھنا، حاصل کرنا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالے گا اور شیطان اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اور مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جب انسان کو غصہ آ جائے، تو چونکہ غصے کی کیفیت شیطان کے اثر سے ہوتی ہے،
اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تو وہ غصے کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ رکوع 20 آیت نمبر 106۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن۔ اس میں ایک خاص کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور غالب ظن سے یہ معلوم ہو جائے کہ دھمکی دینے والا، کلمہ کفر کہلوانے والا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ قتل کر دے گا، تو اس حالت کو حالت اضطرار اور حالت اکراہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی صورت بتائی گئی کہ اس میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر دل میں اس کا ایمان ہو اور اس کلمہ کفر کو وہ برا سمجھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اس خاص حالت کے اندر فرمایا گیا کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حالت اکراہ ہے، اپنی جان کو بچانا ضروری ہے، اپنی زبان سے اس کلمہ کفر کو ادا کر دے لیکن دل میں اس کو برا سمجھے، دل میں ایمان رکھے۔ رکوع 20 آیت نمبر 115۔ انما حرم علیکم المیتۃ۔ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت گزر چکی، اسی طرح کی آیت کی جس میں مردار چیزیں اور حرام چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھیں، یہاں پہ بھی غیر اللہ کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کر دیا جائے وہ بھی حرام میں شمار ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ داعی کی ہدایت کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو حکمت کے ساتھ بلائے، تو اس کو آداب سکھائے گئے کہ حکمت کو سیکھے اور دعوت کے جو اصول ہیں ان کو سیکھے کہ کس انداز میں دعوت جو ہے وہ آگے پہنچانی ہے۔ جب دعوت کے اصول اور ضابطوں کی پابندی کی جائے گی تو وہ دعوت آگے بڑھے گی اور اس دعوت کا فائدہ ہوگا، ورنہ اگر دعوت کے اصول اور ضوابط کی پابندی نہ کی گئی تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ آیت میں دعوت دین کے اصول اور اسالیب بتائی گئے کہ کس انداز میں دعوت کو آگے بڑھایا جائے، کن چیزوں کو اختیار کیا جائے اور کن چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ آیت نمبر 128 پر پارہ نمبر 14 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔